السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں، کیسے ہو؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے، میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو آج کا بیان شروع کرتا ہوں، اور میں آپ کے ساتھ جو بیان یا واقعات شیئر کروں گا وہ ہے ایک ہماری بک ہے قرآنی واقعات و عجائبات کے بہترین گلدستہ ہے، عجائب القرآن ماما غرائب القرآن کے نام سے۔ ٹھیک ہے جی، آج میں اس سے کروں گا آپ کو جیسے کہ سیرت النبی سے کرا تھا، اور آج میں نے ایک بک اور نکالی ہے، وہ شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے یہ۔ تو آج اس سے میں آپ کو عجائب القرآن کی پرانی واقعات سناؤں گا۔ تو چلتے ہیں پھر، دیر نہیں کرتے اور اپنے واقعات کی طرف۔ آسمانی دسترخوان کے اوپر میں آپ کو آج ٹائٹل پہ واقعہ سناؤں گا، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ عرض کیا کہ عیسیٰ بن مریم، کیا آپ کا رب یہ کر سکتا ہے کہ وہ آسمان سے ہمارے پاس ایک دسترخوان اتار دے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح کی نشانیاں طلب کرنے سے اگر تم لوگ مومن ہو تو خدا سے ڈرو۔ یہ سن کر حواریوں نے کہا کہ ہم نشانی طلب کرنے کے لیے سوال نہیں کر رہے، بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم شکم سیر ہو کر خوب کھائیں اور ہم کو اچھی طرح آپ کی صداقت کا علم ہو جائے، تاکہ ہمارے دلوں کو قرار آ جائے اور ہم اس بات کے گواہ بن جائیں، تاکہ بنی اسرائیل کو ہماری شہادت سے یقین اور اطمینان اور کل حاصل ہو جائے اور مومنین کا یقین اور بڑھ جائے اور کفار ایمان لائے۔ حواریوں کی اس درخواست پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں اس طرح کی دعا مانگی۔ ترجمہ کنز الایمان ہے، اے رب ہمارے ہم پر آسمان سے ایک خوان اتار کر وہ ہمارے لیے عید ہو، ہمارے اگلے پچھلوں کی، اور تیری طرف سے نشانی، اور ہمیں رزق دے، اور تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دسترخوان تو اتار دوں گا، لیکن اس کے بعد بنی اسرائیل میں سے جو کفر کرے گا میں اس کو ایسا عذاب دوں گا کہ تمام جہاں والے میں سے کسی کو ایسا عذاب نہیں دوں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے چند فرشتے ایک دسترخوان سے لے کر آسمان سے اترے، جس میں 7 مچھلیاں اور 7 روٹیاں تھیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرشتے دسترخوان میں روٹی اور گوشت لے کر آسمان سے زمین پہ نازل ہوئے، اور بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ تلی ہوئی ایک بہت بڑی مچھلی تھی جس میں کانٹا نہیں تھا، اور اس میں سے روغن ٹپک رہا تھا، اور اس کے سر کے پاس نمک اور دم کے پاس سرکہ تھا۔ اس کے ارد گرد قسم قسم کی سبزیاں تھیں اور 5 روٹیاں تھیں، ایک روٹی کے اوپر روغن زیتون، دوسری پہ شہد، تیسری پہ گھی، چوتھی پہ پنیر، 5ویں پر گوشت کی بوٹیاں تھیں۔ دسترخوان کے ان سامانوں کو دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک حواری شمون نے کہا، جو تمام حواریوں کا سردار تھا، اے روح اللہ، یہ دسترخوان دنیا کے کھانوں میں سے ہے یا آخرت کے؟ تو آپ نے فرمایا یہ تو دنیا کے کھانوں میں سے ہے، نہ آخرت کے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کاملہ سے تمہارے لیے اس کھانے کو ابھی ابھی ایجاد فرما کر بھیجا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ خوب شکم سیر ہو کر کھاؤ، اور خبردار اس میں کسی قسم کی خیانت نہ کرنا، اور کل کے لیے ذخیرہ بنا کر نہ رکھنا۔ مگر بنی اسرائیل نے اس میں خیانت بھی کر ڈالی اور کل کے لیے ذخیرہ بنا کر بھی رکھ لیا۔ اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر عذاب آیا کہ یہ لوگ رات کو سوئے تو اچھے خاصے تھے، مگر صبح کو اٹھے تو مسخ ہو کر کچھ خنزیر اور کچھ بندر بن گئے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کے موت کے لیے دعا مانگی تو تیسرے دن یہ لوگ مر کے دنیا سے نیست و نابود ہو گئے، اور یہ بھی نہیں معلوم ہوا کہ ان کی لاشوں کو زمین نگل گئی یا اللہ نے ان کو کیا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم الشان واقعہ کا تذکرہ قرآن مجید کے سورہ مائدہ میں فرمایا ہے، اور اسی واقعہ کی وجہ سے اس سورہ کا نام مائدہ رکھا گیا۔ مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں۔ ترجمہ فرمایا، عیسیٰ بن مریم نے عرض کیا، اے اللہ، اے رب ہمارے ہم پر آسمان سے ایک خوان اتار کر وہ ہمارے لیے عید ہو، مگر اگلے پچھلوں کی طرح تیری طرف سے نشانی، اور ہمیں رزق دے، اور تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا، میں اسے تم پر اتاروں تو پھر اب جو تم پر کفر کرے گا تو بے شک میں اسے عذاب دوں گا، سارے جہاں میں کسی پر نہ کروں گا۔ واقعہ مذکورہ بہت سی باتیں اور نصیحتیں ملتی ہیں، جن میں سے یہ 2 سبق تو بہت ہی واضح ہیں۔
حضرت انبیاء علیہ السلام کی مخالفت اور نافرمانی کتنا خوف جرم عظیم ہے. دیکھ لو کہ بنی اسرائیل نے جب اپنے نبی علیہ السلام کی مخالفت نافرمانی کرتے ہوئے آسمانی دسترخوان میں خیانت کی اور کل کے لیے ذخیرہ بنا کر رکھا، تو عذاب الہی نے ان کو خنزیر بندر بنا کر دنیا سے اس طرح نیست و نابود کر دیا کہ ان کی قبروں کی نشانی بھی باقی نہ رہا. جو لوگ اللہ رسول کی امانتوں میں خیانت کرتے ہیں انہیں اس ہولناک عذاب سے عبرت حاصل کرنی چاہیے اور توبہ کر لینی چاہیے. نمبر 2، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا میں یہ جملہ تھا، جس دن دسترخوان نازل ہوگا وہ دن ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید کا دن ہوگا. اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ جس دن قدرت خداوندی کا کوئی خاص نشان ظاہر ہوا اس دن خوشی منانا اور مسرت و شادمانی کا اظہار کر کے عید منانا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مقدس سنت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی رات کا دن یقیناً خداوند قدوس کے ایک نشان اعظم کے ظہور کی رات اور دن ہے. لہٰذا عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خوشی منانا اور اس پہ تاریخ کو عید میلاد کہنا یقیناً قرآن مجید کی تعلیم کے عین مطابق ہے. خوشی منانا، گھروں اور محفلوں کی آرائش کرنا، اچھے اچھے پکوان بنا کر خود بھی کھانا، دوسروں کو بھی کھلانا، یہی سب عید کی نشانیاں اور عید منانے کے طریقے ہیں جن پر باربر شریف کو اہل سنت و جماعت عمل کر کے عید میلاد کی خوشی مناتے ہیں. اور جو لوگ اس سے چڑھتے ہیں، اس تاریخ کو اپنے گھر اندھیرا رکھتے ہیں، جھاڑو بھی نہیں لگاتے اور میلے کچیلے کپڑے پہن کر منہ لٹکائے پھرتے ہیں اور عید میلاد کی خوشی منانے والوں کو بدعتی کہہ کر بھکتیاں کستے ہیں، انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے. اور اہل سنت کو چاہیے خوب خوشی منائے اور کثرت سے عید میلاد شریف کی منعقد کرے اور خوب جھوم کر صلاۃ و سلام پڑھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اعلان توحید. مفسرین کا بیان ہے کہ نمرود بن کنعان بڑا جابر بادشاہ تھا. سب سے پہلے اس نے تاج شاہی پر اپنا سر پہ رکھا اور اس سے پہلے کسی بادشاہ نے تاج نہ پہنا تھا. یہ لوگوں سے زبردستی اپنے پرتش کراتے تھے. کہاں نجومی اس کے دربار میں بخسرت اس کے مغرب تھے. نمرود نے ایک رات یہ خواب دیکھا کہ ایک ستارہ نکلا، اس کی روشنی میں چاند سورج وغیرہ سارے ستارے بے نور ہو کر رہ گئے. کہانوں اور نجومیوں نے اس خواب کی تعبیر دی کہ ایک فرزند ایسا ہوگا جو تیرے بادشاہی کا زوال کا باعث ہوگا. یہ سن کر نمرود بے حد پریشان ہو گیا اور اس نے یہ حکم دے دیا کہ میرے شہر میں جو بچہ پیدا ہو قتل کر دیا جائے اور مرد عورتوں سے جدا رہیں. چنانچہ ہزاروں بچے قتل کر دیے گئے مگر تقدیر اہلیہ کو کون ٹال سکتا ہے. اس دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہو گئے اور بادشاہ کے خوف سے ان کی والدہ نے شہر سے 2 پہاڑ کے غار میں ان کو چھپا دیا. اس غار میں چھپا کر ان کی والدہ روزانہ دودھ پلا دیا کرتی تھی. بعض مفسرین کا قول ہے کہ 7 برس کی عمر تک اور بعضوں نے تعریف فرمایا کہ 17 برس کی آپ اس غار میں پرورش پاتے رہے. اس زمانے میں عام طور پر لوگ ستاروں کی پوجا کیا کرتے تھے. ایک رات آپ علیہ السلام نے ظاہرہ یا مشتری ستاروں کو دیکھا تو قوم کو توحید کی دعوت دینے کے لیے آپ نے نہایت ہی نفیس اور دل نشین انداز میں لوگوں کے سامنے طرح تقریر فرمائی کہ اے لوگو، کیا ستارہ میرا رب ہے؟ پھر جب وہ ستارہ ڈوب گیا تو آپ نے فرمایا ڈوب جانے والوں میں سے یہ محبت نہیں رکھتا. پھر اس کے بعد جب چمکتا چاند نکل آیا تو آپ نے فرمایا یہ میرا رب ہے. پھر جب وہ غروب ہوا تو آپ نے فرمایا میرا رب مجھے ہدایت نہ فرماتا تو میں بھی انہی گمراہوں میں سے ہوتا. پھر جب چمکتے دمکتے سورج کو دیکھا تو آپ نے فرمایا یہ تو ان سب سے بڑا ہے، کیا یہ میرا رب ہے؟ پھر جب یہ بھی غروب ہوا تو آپ نے فرمایا اے میری قوم، میں ان تمام چیزوں سے بیزار ہوں جن کو تم لوگ خدا کا شریک ٹھہراتے ہو، اور میں نے اپنی ہستی کو ذات کی طرف متوجہ کر لیا جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا. بس میں صرف اس ذات کا عابد اور پجاری بن گیا اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. پھر ان کی قوم ان سے جھگڑا کرنے لگی تو آپ نے فرمایا تم لوگ مجھ سے خدا کے بارے میں جھگڑتے ہو. اس خدا نے تو مجھے ہدایت دی اور تمہارے جھوٹے معبودوں سے بالکل نہیں ڈرتا. سن لو بغیر میرے رب کے حکم کے تم لوگ اور تمہارے دیوتا میرے کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. میرا رب ہر چیز کو جانتا ہے کہ تم لوگ میری نصیحت کو نہیں مانو گے. اس واقعے کو مختصر مگر جامع الفاظ میں قرآن مجید نے یوں بیان فرمایا ہے. میں آپ اس کا ترجمہ آپ کو سنا رہا ہوں. پھر جب ان پر رات کا اندھیرا آیا تو ایک تار دیکھا، بولا اسے میرے رب ٹھہراتے. پھر جب ڈوب گیا تو بولے مجھے خوش نہیں آتے ڈوبنے والے. پھر چاند چمکتا دیکھا، بولے اے میرے رب بتاتے ہو کہ جب وہ ڈوب گیا
کہا اگر میرے رب ہدایت نہ کرتا تو میں بھی انہی گمراہوں میں ہوتا. جب پھر سورج چمکتا دیکھا تو بولا اے میرے رب کہتے یہ تو سب سے بڑا ہے. جب وہ ڈوب گیا ایک قوم میں بیزار ان چیزوں سے جنہیں ہم تمہیں شریک ٹھہراتے ہو. میں نے اپنے منہ اس کی طرف کیا, اس نے آسمان و زمین میں بنائے, اسی کا ہو کر اور مشرکوں میں نہیں ہے. درس سے ہدایت غور کیجیے گا. دلکش طرز بیان مقدرین طرح سے استدلال کا یہ ہے کہ کوئی سب کلامی, کسی کی دل آزادی, نہ کسی کی جذبات کو ٹھیس لگانا, اس کو غصہ دلانا, بس اپنے مقصدات کو نہایت حسین پیریا اور خوبصورت انداز میں منکرین کے سامنے دلیل کے ساتھ پیش کر دینا ہماری صد غور طلب زبان مقررین کے لیے اس میں ہدایت کر کی بہترین دست مولا تعالیٰ توفیق عطا فرمائے, آمین. جیسا کہ میں نے آج آپ کو عجائب القرآن, قرآن عجائب کا بہترین گلدستہ اس میں سے ایک گلدستہ آپ کے ساتھ پیش کیا, آپ کو پسند آیا ہوگا لازمی. جب آپ اسے دیکھیں گے تو مجھے پیارے سے کمنٹس کر کے بتائیے گا جو آپ نے مجھ سے آج یہ سنا ہے آپ کو کیسا لگا. ماشاءاللہ آپ نے یہ میرے واقعات سنتے ہیں دلچسپی سے, مجھے بھی خوشی ہوتی ہے اور مجھے بھی اس کو پڑھنے میں دلی سکون محسوس ہوتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اگر پڑھ نہیں سکتے تو کم سے کم اس ویڈیو کے ذریعے, میری اس ویڈیو کے ذریعے آپ صرف 5 سے 10 منٹ دیکھ کے اس ویڈیو کو دیکھ لیں, آپ کا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا. اسی کے ساتھ میں اجازت دوں گا, کسی اچھے سے بلاگ میں ملیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ حافظ.